جیسے کوئی دنیاوی دستور ہوتا ہے تو اس میں ہمیشہ اصول بیان ہوتے ہیں۔ زندگی میں مختلف واقعات نامعلوم قسم کی صورتیں پیش آتی ہیں، کیونکہ ہر شخص ایک مختلف ہستی ہے، کسی ایک شخص کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی، یہاں تک کہ جو ماہرین کہتے ہیں کہ دو افراد کی انگلیوں کے نشان بھی یکساں نہیں ہوتے، کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن یہ یکسانیت نہیں ہوتی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ بہرحال اتنی مختلف صورتیں پیدا ہوتی ہیں کہ وہ کسی کتاب میں نہیں لکھی جا سکتی۔ تو کتاب کی صفت جو ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں اصول بیان ہوں۔ جو مختلف صورتیں پیدا ہوتی ہیں اس پر عمل کرنے کے سلسلے میں ان میں سب سے اچھی شکل یہ ہے کہ کسی کی زندگی کو دیکھو کہ مختلف حالات میں اس کی زندگی میں جو واقعات پیش آئے اس نے ان حالات میں کس طریقے سے عمل کیا اور ان اصولوں پر کس طریقے سے پابندی رکھی۔ یہی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ قرآن تو ایک دستور ہے جس میں اصول بیان ہوتا ہے۔ اس شخص نے بھی حوالہ دیا کہ قرآن میں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہے، ہر چیز قرآن میں ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر چیز کے اصول قرآن میں ہیں۔ کوئی بے وقوف ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ ہر وقت جو ہماری زندگی میں پیش آئے گا وہ بھی قرآن شریف میں لکھا ہوا ہوگا۔ سنتے ہیں کہ بورا جو ایک قوم ہے اس کے ایک فرد نے پوچھا کہ قرآن شریف میں ہمارا بھی ذکر ہے۔ وہ بے وقوف یہی سمجھا کہ جب ہر چیز کا ذکر قرآن شریف میں ہے تو ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ ایک ذرائع جو وہاں موجود تھا کہا کہ ہاں قرآن میں ہے کہ وَكَانَ قَوْمًا بولا، جس کے معنی ہے کہ وہ ہلاک ہونے والی قوم ہے۔ اسی طریقے سے اسے اس کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ ایک حماقت ہے جو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ہر چیز قرآن میں ہے، کوئی چیز قرآن سے چھوٹی نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ مثلا ہر قسم کے پرندوں کے نام یا ہر قسم کے حشرات الارض کو لاکھوں کی تعداد میں ہیں وہ سب قرآن میں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو انسان کے عقائد یعنی اس کی روحانی زندگی، اس کی اخلاقی زندگی، اس کے معاملات جو زندگی میں ضروری ہیں وہ سارے اصول بیان کر دیے گئے ہیں۔ آخرت جو ضروری باتیں ہیں وہ سب اصول موجود ہیں۔ قرآن کی یہ ایک لازمی صفت ہے کہ اس میں اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اب ان اصولوں کے اوپر کس طریقے سے عمل کریں، اس کے عملی شکل کیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ قرآن کی ایک قسم کی فوقیت اس لحاظ سے ضرور ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں اصول بیان ہوئے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا ایک لازمہ ہے۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ ضروری ہے وہ غیر ضروری ہے، یہ زیادہ ضروری ہے وہ کم ضروری ہے، دونوں ضروری پہلو ہیں۔ قرآن شریف میں خود جیسے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، یعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، وما یعصی رسول اطاع اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن خود جب یہ کہتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نماز کی تفصیل نہیں ہے وہ بھی غلط ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مختلف موقعوں کے اوپر ان سارے ارکان کا ذکر ہے، مثلا قیام کا ذکر ہے، قیوم اللہ ہے، قانتین یعنی اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور پھر اقیم الصلاۃ میں یہ بھی بیان ہے۔ بہرحال قیام کا ذکر ہے، تکبیر کا ذکر ہے، تلاوت کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، دعا کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اور کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ نماز کے اوقات کا ذکر بھی ہے، لیکن میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، سب تو ارکان کی طرف اشارہ موجود ہے۔ لیکن ایک اور بات بھی ہے جس کا اکثر لوگ ذکر نہیں کرتے، مثلا ایک جگہ تخلیق کے اوقات بتایا گیا ہے، ایک تو نماز فجر سے پہلے، دوسرے نماز عشاء کے بعد۔ ان کے لیے قرآن شریف میں صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء کے الفاظ ہیں۔ تیسرا وقت ہے جس وقت کوئی آرام کر رہا ہے، یعنی دوپہر کو، ظہر کے وقت، اس میں نماز کا ذکر نہیں ہے۔ صلاۃ الفجر وہ فجر کی نماز تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اور صلاۃ العشاء وہ نماز تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سب لوگ باجماعت پڑھتے تھے۔ یہ ذکر اس وجہ سے ہوا کہ سب لوگ انہیں جانتے تھے۔ جب قرآن میں صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء کا ذکر ہے، اس کی پوری تفصیلات بھی اس میں آ جاتی ہیں کہ وہ کیا چیز
تھی، وہ تو وہی چیز تھی جس کو سب جانتے ہیں، سب مسجد کے اندر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ قرآن میں نماز کا تفصیلی ذکر نہیں ہے، غلط ہے، ذکر ہے، لیکن اس طریقے سے۔ ایک اور واقعے کے اوپر نماز خوف کا ذکر ہے، یعنی جب دشمن بالکل سامنے ہو اور نماز کا وقت ہو جائے اس وقت کیا کریں۔